السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور لے کر آ چکی ہوں آپ کے لیے فائنلی منڈے اسپیشل لانگ ایپیسوڈ۔ تو یقیناً سنڈے آپ کا اچھا گزرا ہوگا۔ ہمارا تو موسمی حالات سے جھگڑتے ہی گزر گیا، کیونکہ لائٹ جو تھی وہ بہت مسئلہ کر رہی تھی، لیکن پھر بھی میں ایپیسوڈ لے کر آ چکی ہوں، حالانکہ میری نیند بالکل پوری نہیں ہوئی، لیکن میں نے کہا کمٹمنٹ از کمٹمنٹ، تو جلدی سے لے کر چلتی ہوں آپ کو آج کی دھماکے دار اینڈ رومانٹک سی ایپیسوڈ 17 آف آتشم بائی اسمروا مرزا۔ تو دیر کس بات کی، لیٹ سٹارٹ۔ لیکن میرال نے اپنی تکلیف کسی پر بیان نہ کی تھی، اور ہان اتنے ماہ سے کہاں تھا یہ تو اب وہی بتانے والا تھا۔ ماہل نے اپنے سورسز کے تھرو اور کوبرا کی مدد سے اورحان کی دبئی میں بہت تلاش کروائی، مگر کہیں سے بھی اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ جبکہ زبیر خان زادہ کی موت کے بعد جنرل ہاؤس میں فی الحال امن تھا، لیکن یہ امن زیادہ دیر تک چلنے والا نہ تھا۔ غداروں کا مافیا کسی بھی ملک کے بڑے محکموں میں وفاداری کی طرح گھلا رہتا ہے، اور آتشم تک کچھ نئی انفارمیشن پہنچ چکی تھی اور وہ کچھ دنوں میں پھر سے ایکٹیو ہونے والا تھا۔ اس کے چھوٹے بڑے معاملات اس کی غیر موجودگی میں ولیم ہینڈل کرتا تھا۔ رہی بات باسل کی، وہ جلی لاش باسل کی نہیں ہے، اس کی اصلی رپورٹ ماہل اور کوبرا دونوں دیکھ چکے تھے، سو امید یہی تھی وہ کسی بھی وقت منظر عام پر واپس آ سکتا تھا۔ کوبرا نے جب تحقیق کروائی تو پتہ چلا جو لاش ان کو باسل کی جلی گاڑی میں ملی وہ ایک کانٹریکٹ کلر برساری تھا، جس کی 9 ماہ پہلے کسی نے جان لے لی تھی۔ اسی کی ڈیڈ باڈی کو باسل کی گاڑی میں بٹھا کر آٹو ڈرائیو پر سیٹ کیا گیا تھا، اور جب اس کی گاڑی بلاسٹ ہوئی تو کوئی نہیں مرا تھا، بلکہ وہاں آلریڈی برساری کی ڈیڈ باڈی موجود تھی۔ کوبرا کا شک مزید پختہ ہوا تھا۔ باسل کہاں اور کس مقصد کے لیے اوجل تھا، وہ یہی پتہ لگوانے کی جدوجہد میں تھا۔ سیال حویلی اپنی آن بان شان میں مبتلا تھی۔ سجاوٹ کے لیے کچھ لوگ کام پر لگے تھے، اور یہ آج کی تقریب سراسر ایک جال تھی۔ باسل ماہل کے لیے پھینکا گیا حجر سیال کا جال، جس میں بارس اور رملہ نے اس کی مدد کی تھی۔ پچھلے کچھ ماہ سے پہلے امتحان، پھر رزلٹ کے بعد سے اجر کی ٹریننگ شروع تھی۔ ان سب اہم مصروفیات کے چلتے اجر نے تمام غیر ضروری امور ترک کر دیے تھے، جن میں آتشم اور باسل کو ایک ثابت کرنا بھی تھا، اور شاید اجر کو یہ سارا ریلیف بھی اس لیے دیا گیا کہ وہ اپنے اس عہدے کو پا سکے۔ وہ سب سے ہائی پرسنٹیج سے CSS کا امتحان پاس کرنے والی لڑکی تھی، جس کی قابلیت اور ذہانت پر نہ کبھی اس کے اسکول والوں نے شک کیا، نہ کالج اور نہ یونیورسٹی لیول پر۔ اس نے ہمیشہ اپنا بیسٹ ہی دیا، اور اب جب چند دن تک اس کی ٹریننگ بھی ختم ہو کر اسے باقاعدہ اسلام آباد کے تمام تھانوں کا ایز ASP انچارج ملنے والا تھا، تبھی وہ واپس اپنی باسل اور آتشم کو ایک ثابت کرنے والی لڑائی کی جانب آ چکی تھی۔ بارس، تم ابھی تک کمرے میں بند ہو، باہر گھر سجنا شروع ہو گیا، آج ہماری انگیجمنٹ ہے کزن۔ دروازہ آگے کرے وہ کرل بالوں والی بارس کی ہی ہم عمر رملہ اندر داخل ہوئی اور اندازے سے سوئچ بورڈ تک پہنچے۔ اندھیرے میں ڈوبے کمرے کو چیرتی روشنی آن کرے مسکرائی، جبکہ بارس اوندھے منہ بستر پر لیٹا ٹس سے مسنا ہوا اور ویسے ہی سویا پڑا تھا۔ فیک انگیجمنٹ رملہ، وہ تکیے میں منہ دیے ہی بڑبڑایا تو وہ چہکتی سی اس کے سرہانے آ بیٹھی۔ وہی فیک کے بارے تو میں، تم اور اجر آپ ہی جانتے ہیں نا۔ اٹھو نا، فیک کے باوجود دیوداس کیوں بنے ہو؟ نہیں ہوتی میں تمہارے سر پر مسلط، اجر آپی کا پلان بس کامیاب ہو جائے۔ رملہ نے اس کے بکھرے بالوں میں ہاتھ کم پھیرا، بارس کے بال زیادہ کھینچے، تبھی وہ سخت چڑ کر کروٹ بدل کر سیدھا لیٹے سامنے آیا، اور جواباً بارس نے 2 پونیوں میں سے رملہ کی ایک پونی زور سے کھینچی، جس میں وہ بارس کے چہرے پر جھک آئی۔ تبھی روم کا ڈور کھلا اور ہیرا اندر آئی، لیکن سامنے کا بے تکلف اور اس کے نزدیک واہیات منظر دیکھے اس نے خود ہی نظریں پھیر لی، حقارت اور غصہ لیے۔ بارس نے فوراً سے رملہ کی پونی چھوڑی اور دوسری طرف سے جمپ مارتا
बेड से उतरे हीरा तक पहुंचा, जो अपने यहाँ आने पर लानत भेजे वापस जाने वाली थी। रमला भी वहीं स्टिल होकर खड़ी हो गई। ये गड़बड़ तो उन्होंने सोची तक ना थी। बारिश यूं था जैसे उसकी जान निकल जाएगी। हे रुको हीरा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुमने देखा। बारिश ने हीरा की कलाई नरमी से अपनी मुट्ठी में लेते, इसे अपनी दूसरी बाजू के हिसार में लेते पलटाया, पर जिन आंखों में कई वक्त से आंसू और दर्द था, आज नफरत खुली थी। ऐसा ही है, बहुत करीब आ गए तुम लोग। 1 माह ही हुआ इन सबको आए। 1 माह की मार निकले। झूठी कसम खाई तुमने। मैं तो इस यकीन में बैठी थी कि कोई हमें जितना भी दूर कर दे। बारिश तुमने कसम खाई है वो कुछ बारिश ने कसम खाई है वो कुछ गलत होने ना देगा। पर तुम तो आज मंगनी करने वाले हो। मेरी मानो तो आज ही निकाह पढ़वा लो। सब्र तो तुम दोनों से नहीं हो रहा। जिस कदर वो टूटी हुई थी, बारिश को उसके दिल के टुकड़े अपने सीने में घड़ते महसूस हुए, जबकि रमला का भी दिल चाहा खड़े खड़े जमीन में धंस जाए। मुझे कुछ एक्सप्लेन करने दोगी? वो बेबसी से बोला, पर हीरा ने रोते हुए नफी की। मुझे लगा बारिश सबने तुम्हें मजबूर किया होगा रमला से रिश्ते पर। मैं तो इसी खुशफहमी में मारी जाती। पर तुम तो शादी से पहले ही इतने खुश और एक दूसरे के क्लोज हो। शुक्र है मैंने अपनी आंखों से देख लिया। इजाफी मैं थी, ये समझने में बहुत वक्त लग गया। अब मैं तुम दो को बेस्ट विशेस देती हूँ, खुश रहो। मुसलसल बारिश के हाथ से अपनी कलाई झटके वो आजाद होते ही दूर हुई, जबकि रमला ने भी बर वक्त बारिश को लपक कर बोलने से रोकते उसकी बाजू में बाजू उलझाई, जिस पर हीरा ने उनके बाजुओं का ये बेतकल्लुफ अंदाज देखते ही आखिरी तड़पी नजर बारिश की आंखों पर डाली। थैंक यू तुम्हारी बेस्ट विशेस के लिए। रमला ने बारिश के बोलने से पहले ही दांतों की नुमाइश की, जिस पर वो दोनों को देखती अपने आंसू संभाले कमरे से बाहर निकली और से भागकर बाहर जाता देखे अजर ने देखा, तभी वो पीछे ही बारिश के रूम तक पहुंची, जहां बारिश का शदीद गुस्सा रमला हल्का करने की कोशिश कर रही थी। अजर आप ही ये देख रही हैं क्या कह रहा है कि हीरा को सब बताने जा रहा है। हमारा प्लान बिगाड़ देगा ये आशिक। रमला ने अजर को आता देखे बारिश की जज्बातियत की शिकायत लगाई, जिस पर अजर खुद नरमी से देखती पास आई। उसके साथ ही बैठी जो शदीद परेशान सर हाथों में गिराए बैठा था। तुमने प्रॉमिस किया था बारिश कि तुम मेरी मदद करोगे, ऐसे कमजोर मत पड़ो। बासिल हीरा को तकलीफ में नहीं देख सकता, वो वापस आएगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, इसे सारी बात खुद बताऊंगी। अगर शाम तक वो वापस ना आया तो हम ये प्लान सब पर ओपन कर देंगे। वैसे भी अब चाचू और बाबा का पैचअप तो हो ही गया। रमला का प्लान कामयाब है, अब हमारा भी हो जाए तो मैं आज ही तुम्हारी और हीरा की एंगेजमेंट करवाऊंगी। ना माहिल अंकल बीच में आएंगे, ना ही बाबा, इसकी गारंटी देती हूँ। अजर ने पूरी तसल्ली दी थी कि वो कुछ बुरा होने ना देगी, लेकिन जिन नजरों से हीरा देख कर गई, उसके बाद बारिश मजीद किसी प्लान का हिस्सा नहीं रहना चाहता था। उसका छोटा सा दिल है, अब इतनी खुदगर्ज क्यों है? बासिल भाई आए ना आए, हीरा को कुछ हो गया तो बस मैं मजीद ये ड्रामा नहीं कर सकता। बारिश ने सिरे से इनकार कर दिया। अब इसमें मजीद स्टेमिना ना था कि हीरा को अजियत होने देता। बारिश प्लीज एक दिन मजीद, अजर ने इससे मिन्नत की थी। बारिश ने मजबूरन सर हिला दिया, लेकिन वो दिल से अब इस पर सब पर शदीद नाखुश था। जब हीरा वापस घर आई तो मामा बाबा लाउंज में ही बैठे थे। वो इनसे नजरें बचाती मुस्तफ़ा के पास गई, जो बेड पर अपनी बुक्स फैलाए ड्राइंग कर रहा था, जबकि मिराल वार्डरोब सेट करने में बिजी थी। हीरा को आता देखे वो भी बाहर निकली, क्योंकि बारिश और रमला की आज शाम मंगनी है। ये माहिल फैमिली पर एक भारी फैसला था। तुम रो रही हो? मिराल ने उसके मुस्तफ़ा के पास बैठकर इससे बातें करते भी आंसू देख लिए। हीरा ने जल्दी से आंखें बारी बारी रगड़कर नफी में सर हिलाया, जिस पर मिराल अफसरदा से उसके पास ही आ गई और बैठी। वो उसके बेड पर बैठी थी,
اس کے چہرے پر جھکی ہوئی۔ اس حالت میں ان کو دیکھ کر آئی ہوں۔ وہ اپنی منگنی سے بہت خوش ہے۔ میرے بابا ہی جب میرے نہیں بھابھی تو وہ شخص کیسے ہو سکتا ہے جس کے بنا میں نے اپنی زندگی کبھی سوچی ہی نہ تھی۔ محبت بہت بری چیز ہے، میں بالکل ہرٹ نہیں ہونا چاہتی۔ کیا ایسا کوئی طریقہ ہے؟ بھیگی آنکھوں اور سلوٹوں والی سرگوشیوں سے وہ میرال کے چہرے کو دیکھتے بولی، جس کا خود بھی محبت کا ایکسپیرینس بہت برا رہا تھا۔ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے، بس یہی کہوں گی تم کسی سے کم نہیں ہو، ہماری پری ہو پیاری سی۔ ماہیل انکل نہ صحیح، میں، ایمن ماما اور مصطفیٰ تو تمہاری تکلیف پر تڑپتے ہیں نا۔ مصطفیٰ پھپھو کو حق کرو، پھپھو سیٹ ہیں۔ میرال کی تسلی کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کے لاڈ ہیرا کو شدت سے درکار تھے۔ اتنے میال مصطفیٰ تھوڑا سا بڑا تو ہو گیا تھا پر ابھی بھی توتلا ہی تھا۔ ہاں، مسٹر مصطفیٰ پینگوائن کی طرح نہیں اچھے سے چلتے تھے اور باتیں بھی زیادہ کرتے۔ مصطفیٰ نے اٹھ کر ہیرا کو لپٹ کر جب اس کی نم گالوں پر پاریاں کی تو نہ صرف ہیرا کی کھوئی مسکراہٹ واپس آئی جبکہ میرال بھی مسکرا دی۔ ہیرا کیوں رو رہی ہو؟ مما نے مارا ہے۔ ہیرا کیوں رو رہی ہو؟ مما نے مارا ہے۔ وہ اب بھی فکر میں ڈوبا تھا جبکہ ہیرا آگے سے سر ہلائے شکایت لگا رہی تھی، جبکہ میرال بھی ہیرا کی دل جوئی کرنے لگی کیونکہ اس وقت ان کے پاس اور کوئی حرف تسلی نہ تھا۔ جبکہ دوسری طرف ہیڈ آفس کے بیورو میں اس وقت باسل اپنے ٹیم ممبرز کے ساتھ کسی سیکرٹ میٹنگ میں تھا۔ ہاں بالکل وہ باسل ہی تھا، پہلے سے زیادہ گڈ لکنگ اور چارمنگ تھا، کلین شیو چہرہ، تازہ اور ہر تھکن سے پاک۔ وہ آج فجر کے وقت ہی بیورو واپس آیا تھا، کچھ نئے مشن اور ٹارگٹس لے کر۔ وہ کہاں تھا یہ تو اس نے کوبرا تک کو نہیں بتایا تھا، لیکن جو اگلے ٹاسک تھے وہ اتنے اہم اور ضروری تھے کہ کسی ٹیم ممبر کو باسل کے منظر عام سے ہٹنے کے بارے سوچنے یا پوچھنے کی ہوش نہ رہی تھی۔ آپ نے اپنے جگری دوست سے جگری بچے کے لیے بگاڑی تھی ماہل، اب دیکھ لیں۔ آج شام میں رحمان بھائی رملہ اور بارس کی منگنی کر رہے ہیں۔ ہیرا کی اداس اتری شکل دیکھ کر یہی لگتا ہے وہ واقعی بارس کو پسند کرتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے باسل ہی آ کر سب کچھ ٹھیک کرے گا۔ وہ اس وقت ٹی وی لاؤنج میں ہی تھے، سیال حویلی کی سجاوٹ منہ پھاڑ پھاڑ کر آج کی تقریب کے بارے منادی کر رہی تھی۔ لیکن پہلے تو ایمن کو بھی یہی لگتا تھا کہ ماہل رحمان سے برحق خفا ہیں، لیکن اب ان کو ماہل شدید غلط محسوس ہوئے۔ خاص کر ایمن نے جب سے ہیرا کی فیلنگز محسوس کی، وہ پچھلے 6-7 ماہ سے جو کچھ مسکرایا کرتی تھی وہ بھی چھوڑ چکی تھی۔ بس مصطفیٰ کے ساتھ وقت گزارتی یا کبھی میرال کے پاس چلی جاتی۔ خود میرال بھی جب بہت تھک جاتی یا اورحان کی یاد حد سے زیادہ آنے لگتی تو ہیرا اسے ڈھارس دیتی اور اورحان کے واپس آنے کی امید دلاتی۔ میں جانتا ہوں میں نے زیادہ اوور ہو کر ریئیکٹ کیا، لیکن اسے دیکھو، بہانا چاہیے تھا مجھ سے دوری کا، اور 1 ماہ نہ گزرا کہ بھائی سے پیچ اپ کر لیا۔ اس کا وہ تبریز فسادی بھائی جو میرے باسل کے سخت خلاف تھا، اور بارس اگر اسے ہیرا اتنی ہی عزیز ہوتی تو وہ کیسے منگنی پر رضامند ہو سکتا تھا۔ میری بیٹی گری پڑی نہیں کہ میں سے ایسے خود غرض اور مطلبی لوگوں میں سے بہا ہوں۔ ماہل بھی جس طرح وضاحت دیتے ایمن کے اعتراض رفع ہو جاتے، لیکن بہرحال یہ گزرے 7 ماہ کوئی خوشین 2 گھروں میں نہ آئی تھی، آئی بھی تو ادھوری سی۔ یہاں تک کہ مصطفیٰ اپنی دوسری برتھ ڈے پر اورحان کی جدائی کے سبب سخت بیمار تھا تو وہ دن بھی پریشانی میں گزرا۔ اب تو وہ خیر سے 2.5 سال کا ہو گیا تھا اور میرال ہی اس کی پوری دنیا بنی ہوئی تھی۔ لیکن آپ نے ہیرا کا چہرہ دیکھا کبھی ماہل؟ اندر ہی اندر سلگ رہی ہے، نہ باسل کا کچھ پتا ہے نہ اورحان کا۔ کس کی نظر لگ گئی میرے ہنستے بستے گھر کو؟ ایمن نے سخت افسردگی سے اپنی تکلیف کا اظہار کیا، جس میں بے بسی بھی شامل تھی، اور اس سے بڑے بے بس ماہل تھے جو بتا نہیں سکتے تھے کہ ان کے اور رحمان میں آخر جھگڑا ہوا کیوں تھا۔ ہارن! کیا ہیرا اور میرال باہر گئی ہیں؟ ہارن کی گارڈن ایریا کی طرف سے آواز پر ماہل نے فکر سے پوچھا تو ایمن نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے تو نہیں بتا کر گئی۔ ایمن نے لا علمی کا اظہار کیا۔
اوکے میں دیکھتا ہوں، اچھی سی چائے بنوا دو ایمن، پھر ہاسپٹل نکلوں گا، سر پھٹ رہا ہے۔ ماہل نے نرمی سے ایمن کے بالوں کو سہلایا اور اٹھ کر ذرا باہر نکلے۔ ستمبر آ چکا تھا اور موسمی ہب اسلام آباد میں صبح اور شام کم محسوس ہوتی، پھر بھی اس وقت صبح کے 9 بجے ہی شدید دھوپ نکلی تھی۔ ماہل باہر آئے ہی تبھی ان کی نظر گاڑی کے پاس کھڑے 2 نوجوانوں پر گئی۔ ایک تو شرطیہ اورحان تھا، جبکہ دوسرا شاید کوئی جاننے والا جو اسے ماہل پیلس تک چھوڑ کر گیا تھا۔ اورحان نے اس دوسرے آدمی کو شکریہ کہے رخصت کیا اور جب تک پلٹا، ماہل آنکھوں میں آنسوؤں میں لپٹی حیرت بھرے قریب چلے آئے۔ وہ اس وقت بلو جینز اور وائٹ سنگل ہاف سلیو شرٹ میں ملبوس تھا، بھاری بوٹس پہنے، جبکہ چہرے پر اب بے حد خوبصورت داڑھی تھی۔ اورحان کو صحیح سلامت اپنے سامنے دیکھے ماہل کی آنکھیں لرز گئیں۔ وہ بھی تھکا سا مسکرایا۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ کہا تھا تمہارے بابا بوڑھے ہو گئے ہیں، پھر بھی اتنی آزمائش۔ بابا کے ٹوٹتے لفظوں میں کیے شکوے نے اورحان کو بھی افسردہ کیا۔ یہ آزمائش اس لیے آئی کیونکہ آپ بوڑھا ہونا افورڈ نہیں کر سکتے تھے، یا پھر اپنے اس بیٹے کو دکھی کرنے کی سزا ملی آپ کو؟ مس کیا آپ کو بابا؟ اور نرم سے بنا کسی ناراضگی والے لب و لہجے میں کہتے ہی بابا کے سینے لگا تو ماہل بھی جیسے سسک پڑتے سے اپنے سینے گھوٹ گئے۔ کئی آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ وہ ان 7 ماہ بہت سخت دل کر کے جیے تھے، لیکن آج لگا پھر سے بوڑھے ہو گئے ہوں۔ جب اولاد جوان ہو جائے تو باپ کی ہمت بڑھتی ہے، لیکن عمر نہیں۔ سزا ہی تھی میرے بچے، بہت بڑی سزا۔ وہ نمبر دبئی کا ہے، اس کے علاوہ کچھ پتہ نہ چل سکا مجھے۔ وہ بھی جس کے نام رجسٹر تھا، کوئی چور اچکا نکلا۔ میں نے کس کس کنیکشن کے تھرو تمہاری تلاش کروائی تم سوچ بھی نہیں سکتے اورحان۔ وہ سخت غمزدہ ہوئے، روبرو ہوئے تو اورحان نے ان کی تکلیف پر اس بار خفیف سی شرمندگی محسوس کی۔ بھلے وہ اتنے ماہ جان بوجھ کر غائب نہ ہوا تھا، پھر بھی بابا پر اتری کپکپاہٹ اسے دکھ پہنچا رہی تھی۔ بابا مجھے آپ کی ہر ایفرٹ پر یقین ہے، لیکن آپ کا مجھ تک پہنچنا پاسبل ہی نہ تھا تو کوئی کوشش کیسے کامیاب ہوتی؟ وہ یہ کہہ کر ان کو دگنا پریشان کر گیا۔ کیا مطلب؟ وہ شدید بے چین ہوئے اور اورحان کا چہرہ تکتے بولے۔ کیا اس دھوپ میں میرے پگھلنے کا ویٹ ہے؟ اندر چل کر بتاتا ہوں آئیں۔ وہ انہیں بازو گرد حائل کرے ساتھ لگاتا پیلس کی طرف بڑھا تو ماہل منہ بسوڑ گئے۔ کیوں موم سے بنے ہو جو پگھل جاؤ گے، یا میک اپ کرنا شروع کر دیا جو کھلنے کا خطرہ تھا؟ بابا کی کلفشانی اورحان کے ہونٹوں پر تھکان بری سہی مگر مسکراہٹ لے آئی۔ نازک ہو گیا ہوں، اتنے ماہ موت کے منہ میں رہنے والے ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں مین ہال میں انٹر ہوئے اور ایک بار پھر ماہل کی جان نکلی۔ وہ اورحان کی جانب گھومے۔ کیا مطلب، کیوں باپ کی جان لینا چاہتے ہو؟ ماہل کا دل مانو سینے میں ہچکولے کھانے لگا۔ بتاتا ہوں بابا، مجھے میری سانس تو واپس مل جائے۔ کہاں ہے میرا مصطفیٰ اور میری ماما، میرا الہرا باسل؟ وہ متلاشی نگاہوں سے بس پہلے مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ باسل ابھی تک لاپتہ ہے، باقی سب یہی ہیں۔ ایمن کچن میں ہے، جاؤ ملو اور آ کر بتاؤ کہاں تھے تم، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ ماہل نے اس کا سینہ تھپک کر اطلاعات دی۔ وہ کہاں چلا گیا ہے؟ کہیں اسے بھی تو ہرٹ نہیں کیا تھا آپ نے بابا؟ لیکن نہیں، وہ تو جان ہے آپ کی۔ اورحان کو نئی پریشانی گھیر گئی، جبکہ ماہل اس درجہ تنزیہ سوال پر احتجاج بھی نہ کر سکے۔ ایسا ہی سمجھو کہ اسے بھی ہرٹ کیا تھا۔ تم آ گئے ہو، ممکن ہے اب اسے بھی ماں باپ پر رحم آ جائے۔ باقی طنز بعد میں کرنا۔ اپنی سانس لے کر آؤ یہاں، میری سانس آسان کرو جو سینے میں اٹکی ہوئی ہے۔ بابا کے ذرا نروٹھے پن سے شاکی نظریں ڈال کر پھرنا نہ چاہتے ہوئے بھی اورحان کو مسکانے پر مجبور کر گیا۔ اورحان وہیں سے سیدھا ماما کو دیکھنے کچن ہال کی طرف بڑھا، جہاں وہ ماہل کے لیے خود ہی چائے بنا رہی تھی۔ ناشتہ ابھی تک کسی نے نہیں کیا تھا، کیونکہ سیال حویلی سجتی دیکھ کر سب کی بھوک پیاس مٹی ہوئی تھی۔ ماما! اورحان کے دروازے سے ہی پکارنے کی دیر تھی کہ ایمن جلدی سے پلٹی۔ اورحان کو دیکھتے ہی ایمن کی آنکھیں برسات ہوئیں۔ باہیں کھولنے کی دیر تھی کہ اورحان ان کی عافیت بری بازوؤں میں جا سمٹا۔
جبکہ اتنے پہاڑ بچے کو کہاں وہ نازک سی ماں باہوں میں بھر سکتی تھی۔ تبھی ارحان نے خود ان کو دیر تک اپنے سینے لگائے رکھا۔ یہ ماں وہ واحد ہستی تھی جسے سب کے دکھ برابر دکھی کرتے تھے۔ میری جان، تم کہاں چلے گئے تھے؟ ایک میسج کر کے؟ یہ بھی نہ سوچا ہم ایک میسج پر کیسے جئیں گے؟ ماما کی جان، تم ٹھیک ہو؟ تھوڑے ویک کیوں لگ رہے ہو؟ وہ ارحان کا چہرہ ہاتھوں میں بڑے آسودگی سے اس کا ماتھا چومے رونے پر بھرپور قابو کیے بولی، جبکہ ارحان کے پھر دونوں ہاتھ بھی چومے۔ تھوڑی سی ارحان کی سانس واپس محسوس ہو رہی تھی۔ ویک اس لیے کیونکہ آپ سب سے دور تھا۔ سب بتاتا ہوں کہاں تھا، آپ ٹھیک ہیں؟ بہت ستا رہے ہیں نا آپ کے بیٹے آپ کو؟ مجھے بے حد دکھ ہے کہ میں نے غیر دانستہ آپ جیسی پیاری ماں کو اتنی تکلیف دی۔ مجھے معاف کر دیں، جان بوجھ کر نہیں دی یہ جدائی۔ وہ دگنا پشیمان تھا، مگر ایمن نے اسے یوں شرمندہ ہونے سے منع کرتے پھر سے اپنے سینے لگایا۔ اگر جان بوجھ کر نہیں کیا تو معافی کیسی بچہ؟ ماؤں کے امتحان تو چلتے رہتے ہیں میری جان۔ میری آدھی جان لوٹ آئی، اب بس باصل بھی آ جائے تو دوبارہ تم دو کو ساتھ بٹھا کر قسم دوں گی کہ خبردار مجھے چھوڑ کر گئے۔ ماما قربان جائیں۔ میری آنکھوں کا آدھا نور بھی لوٹ آیا، ورنہ یہ آنکھیں جل جل کر تھک چکی تھی۔ جن منظروں میں ایک ماں کو اس کی اولاد نہ دکھائی دے، وہ ماں کی بینائی کو صرف درد دیتے ہیں، پھر چاہے کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ ایمن کا آدھا دل تو ابھی بھی لہو ہوا تھا۔ باسل 6 ماہ بعد بھی نہیں لوٹا تھا، اور پچھلا 1 ماہ ایمن اس کے لیے بہت روئی تھی، ارحان کے لیے تڑپی تھی، جبکہ مصطفیٰ کو روتا دیکھتی اور وہ صرف ارحان کو تلاش کرتا تب ان کا دل پھٹ جاتا۔ لازمی قسم دیجیے گا، آئیں باہر۔ وہ نے خود سے لگائے بولا، پر ایمن کو چائے کی فکر تھی۔ چائے ابل گئی ہے، ماہیل نے مانگی تھی۔ ایمن نے اداسی سے بتایا تو ارحان نے چولہا آف کر دیا اور ایمن کو خود سے لگائے باہر لایا۔ بابا کا سر درد میری 7 ماہ کی کہانی سنے ہی بھاگ جائے گا، رہنے دیں چائے کو۔ ارحان اور ایمن بھی لاؤنج کی طرف بڑھے تو ایمن نے پریشان ہو کر گردن گھمائے ارحان کے منہ کی طرف دیکھا۔ ارحان انہیں دہلا رہا تھا۔ ارحان نے ماما کو شانوں سے تھامے کاؤش پر بٹھایا ہی تبھی ہیرا مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑے روم سے نکلی، جبکہ ارحان کو پہلے اپنی سانس مکمل کرنی تھی تو پلٹا۔ خود ہیرا کی آنکھیں جو پہلے ہی رو کر تھکی تھیں، ارحان بھائی کو دیکھے وہ تو جذباتی ہوئی ہی۔ مصطفیٰ تک وہیں کھڑا ہو کر ہاتھ ایک دوسرے میں دبائے رونا روکے ارحان کو دیکھنے لگا۔ وہ بچہ یوں تھا جیسے ابھی رو دے گا۔ ارحان بھائی، شکر ہے آپ واپس آ گئے، بہت مس کیا آپ کو۔ ہیرا نے مصطفیٰ کا ہاتھ چھوڑا اور آ کر ارحان کے سینے لگی، پر ارحان بس مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا، جو نچلا ہونٹ باہر نکالے ناک سے سانس لیتا رونا روکے ہوئے سب کو رلانے کے چکر میں تھا۔ میری جان، میں نے بھی بہت مس کیا۔ ارحان نے ہیرا کا سر چومتے سے خود سے الگ کیا اور قدم مصطفیٰ کی طرف بڑھائے۔ جو تڑپ اس وقت ارحان کی آنکھوں میں تھی وہ دنیا ہلانے والی تھی۔ بابا، وہ مشکل بول سکا تھا۔ ارحان نے اسے جھک کر کمر کی طرف سے پکڑے اٹھا کر خود سے لگایا ہی جب وہ مرجھائے پھول کی طرح ارحان کے سینے ڈھہ گیا۔ ہیرا، ماہیل اور خود ایمن اس لمحے میں اپنی آنکھیں تر ہونے سے روک نہ سکی۔ بابا کی زندگی، بابا کا سکون، بابا کی سانس۔ ارحان نے اسے اٹھا کر وہیں لاؤنج کی طرف قدم بڑھائے تو سب کی محبت بھری نظریں ارحان اور مصطفیٰ پر تھی۔ او میرے دل کا ٹکڑا، ادھر دیکھو میری طرف، بابا آ گئے ہیں میری جان، ایسے کرو گے تو بابا کا دل کٹ جائے گا۔ کیسے سنبھالا آپ سب نے اسے؟ اول جملے وہ لاڈ پیار سے اپنے گلے لگ کر دب کے مصطفیٰ سے بولا، جبکہ آخری سوال ان تینوں سے کرتے خود ارحان کی آواز کانپی۔ بچہ تھا، تمہیں بھول بھی سکتا تھا، پر میرال نے اسے بابا بھولنے نہیں دیے۔ بہت صبر والا ہے ہمارا مصطفیٰ، لیکن کبھی کبھی اتنا روتا تھا کہ کسی سے بھی سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا، جیسے تمہیں کہیں نہ دیکھ کر بے بس ہوئے رو پڑتا ہو۔ ایمن نے بھی آزردگی سے مصطفیٰ کی تکلیف کا اظہار کیا، جبکہ میرال سے وہ فرصت سے ملتا، لیکن اس وقت مصطفیٰ کا چپ ہو کر ارحان سے لپٹ جانا ارحان کا دل سکیڑ رہا تھا۔ مصطفیٰ، ایسے نہیں کرو بچہ، ادھر دیکھو بابا پاری کرنا چاہتے ہیں۔ زبردستی ہی صحیح ارحان نے اسے اپنے گلے سے لگنے سے روکتے اپنی گود میں بٹھایا
تو وہ پھر سے دھندلائی آنکھوں سے بابا کو دیکھنے لگا۔ جب اورحان نے جھک کر اس کا ماتھا چوما تب مصطفیٰ ساتھ ہی ہچکی بڑھتا رویا، جس پر اورحان نے اسے واپس اپنے سینے لپٹاتے گلے لگایا۔ وہ ہچکیاں بڑھتا دبا دبا روئے، گلے لگتے ہی خاموش تو ہوا پر کانپ رہا تھا۔ اورحان کی اپنی آنکھیں اس بچے کی ایموشنل حالت بھگو گئی۔ اب بتاؤ کہاں تھے وہ، تو تمہاری تھوڑی دیر تک ہی سنبھلے گا نا۔ یہ جذباتی کیفیت دور کرنے کو ماہیل نے ہی ذرا موضوع بدلا۔ ہیرا بھی ماما کے ساتھ ہی بیٹھی جہاں ایمن نے اسے اپنے بازو کو کھولے ساتھ لگا لیا۔ وہ کسی اولاد کو نہیں بھولتی تھی۔ صنم مہر فاطمہ کی بہن کسی دبئی کے شیخ کی مدد سے مجھے کڈنیپ کروایا کہ مجھ سے شادی کرے گی، مصطفیٰ کی ماں بنے گی، فلاں فلاں۔ اس کے چنگل سے کسی طرح نکلا تو اسی شیخ کے آدمی کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ گولی بری طرح میری تھوریکسک سپائن کے کچھ حصے ڈیمیج کر گئی۔ ایک وہیں کے آدمی نے مجھے ریسکیو کر کے ہاسپٹل پہنچایا، پر 7 ماہ لگ گئے مجھے اس موذی جگہ لگی گولی کے نقصان جھیلتے۔ میں کوما میں چلا گیا تھا، کل ہی کوما سے نکلا۔ جس آدمی نے مجھے ہاسپٹل پہنچایا وہ بھی دبئی کا کافی رئیس آدمی تھا، جس نے نہ صرف میرا اتنا مہنگا ٹریٹمنٹ کروایا بلکہ مجھے بنا ویزا یا پاسپورٹ واپس پاکستان بھی پہنچایا، ورنہ میں مر چکا ہوتا۔ یہ جو آدمی مجھے چھوڑنے آیا تھا اسی کا پی اے ہے۔ جب میں نے کل ہوش میں آ کر اس سے بتایا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں تو انہوں نے کہا وہ آپ کو جانتے ہیں، شیراز باجوہ نام تھا۔ اور ہاں نے ساری صورتحال جب بتائی تو یہ سب کو دہلانے والی تھی، لیکن اس سے زیادہ شاکنگ شیراز باجوہ کا نام تھا۔ وہ تو یونی فیلو تھا میرا، بہت کمال لڑکا تھا۔ مجھے یاد ہے کافی قریب گھرانے سے تھا۔ میں نے اور رحمان نے اس کی مل کر کافی مالی ہیلپ بھی کی تھی، لیکن وہ اچانک پڑھائی چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر ہم نے کافی تلاش کروائی لیکن خبر نہ ملی۔ صحیح کہتے ہیں بے غرض نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ میں شیراز کا شکریہ وہاں جا کر اس سے مل کر ضرور ادا کروں گا، اللہ اسے بہت نوازے۔ ماہیل نے بھی اس واقفیت کو پہچان لیا، جبکہ ایمن نے اورحان کا ہاتھ پکڑے پھر چوما۔ وہ کتنی تکلیف سے گزرا ہے یہ ایک ماں کی برداشت سے بہت زیادہ تھا۔ اللہ اسے شاد و آباد رکھے۔ اب ٹھیک ہو تم؟ کسی قسم کا درد تو نہیں؟ ایمن کو شدید پریشانی لاحق تھی کہ ابھی بھی اس گولی کا اثر نہ ہو۔ نہیں ماما، اسپائنل کارڈ تک بھی افیکٹ ہوا تھا، گن شوٹ تک بھی افیکٹ گیا تھا گن شوٹ کا، جس وجہ سے دماغی طور پر کوما میں گیا۔ اب تو بالکل فٹ ہوں۔ اور ہان نے سب کی تشفی کروائی، جبکہ مصطفیٰ بھی جیسے سے باتیں کرتا محسوس کیے ذرا حوصلے میں آ گیا۔ تبھی اورحان نے ایک بار پھر اسے سینے سے دور کرنا چاہا۔ میرا بچہ، بابا کی جان بابا کو ایموشنل کر رہی ہے، میں نے بہت مس کیا تمہیں، میں کبھی دور نہیں ہوں گا مصطفیٰ سے، معاف کر دو نا بابا کو۔ مصطفیٰ کو اپنی گود میں کھڑا کروائے بابا کا بیبی کو منانے کا سیشن شروع تھا، اور جب اورحان نے اس کی گول گول گالیں زور سے چومی تو ان معصوم سی آنکھوں میں بھی خوشی دوڑی۔ وہ بابا کی گال سے گال رب کرنے پر بے چین بھی ہوا، جس پر ہیرا سمیت ماہیل اور ایمن بھی مسکرائیں۔ ابھی بابا جا کر یہ چہرے کا جنگل کم کرتے ہیں، بالکل نہیں چبھے گی، یہ تھوڑا بڑا بڑا نہیں لگ رہا؟ اف، میں نے تمہارا پینگوئن سے ٹھیک چلنے کے بیچ کا وقت مس کر دیا مصطفیٰ، کیسے معافی ملے گی؟ وہ اس کو دیکھ دیکھ جی رہا تھا۔ مصطفیٰ ویسے تو اتنا ہی ٹڈا تھا، لیکن میرال کی توجہ نے اسے اور زیادہ نکھارا تھا۔ بابا بھلے دور تھے، لیکن سگی سے زیادہ پیار نچھاور کرنے والی ماں جو پاس تھی۔ میال و لیلا لوتی ہیں بابا، تم دے تھے بابا، کیوں نہیں آئے؟ دھول تلے دے تھے، گندے بابا۔ میرال اور ہیرا روتی ہیں بابا، گم گئے تھے بابا، کیوں نہیں آئے؟ دور چلے گئے تھے، گندے بابا۔ وہ ذرا صدمے اور تکلیف سے نکلا تو بابا کے گلے لگتا بھیگے بھیگے لہجے میں بولا، لیکن میرال کے ساتھ ہیرا کا رونا یہ وہ بات تھی جس نے ہیرا کی آنکھیں پھر سے بوجھل کی، اور وہ آنکھیں چراتی جسے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف گئی، اور ارحان کو یہ ٹھیک نہ لگا۔ میری جان، ارحان نے مصطفیٰ کو سینے لپٹایا، جبکہ دیکھ وہ ماما بابا کو رہا تھا۔ ہیرا کو کیا ہوا ہے؟ ارحان نے دونوں کو باری باری پریشانی کے سنگ دیکھتے استفسار کیا، پر دونوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ لمبے سفر سے آئے ہو، جا کر فریش ہو کر ریسٹ کرو، لنچ پر سب بتاتی ہوں، جاؤ میرال سے ملو، اسے مجھے دو۔ ایمن نے فی الحال یہ معاملہ دبایا، جبکہ مصطفیٰ کو ارحان نے سینے سے لگائے ہی اٹھایا۔ اسے میرے پاس ہی رہنے دیں، ارحان نے منع کیا، پر ایمن نے مصطفیٰ کو اس سے اٹھ کر لیا۔ میری جان، میاں بیوی کی بھی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے۔
میں اسے فیڈر بنا کر دیتی ہوں، پھر چھوڑ جاتی ہوں، جاؤ تم فریش ہو جا کے۔ ایمن نے پیار سے ڈانٹا بھی، جبکہ ارحان نے پھر بھی مصطفیٰ کی گال زور سے جھک کر چومی جو مسکرا رہا تھا۔ اپنی میٹھی مسکراہٹ سے ارحان کے تھکے وجود کی تھکن کھینچ رہا تھا۔ بابا کی جان، بابا کا شیر، میں آتا ہوں اپنے بچے کو ڈیسنٹ بابا بن کر ملتا ہوں۔ ارحان کا اشارہ اپنے فیشل ہیئرز کی طرف تھا جو مصطفیٰ کو چبھے تھے، تبھی ارحان نے ان کو بالکل ہلکا کرنا تھا۔ ایمن مصطفیٰ کو لیے کچن کی طرف گئی تو ارحان نے اٹھ کھڑے ہوتے بابا کو دیکھا۔ میں بھی لنچ پر ملتا ہوں، ریسٹ کرنا، ابھی جسم کو واپس روٹین میں آتے وقت لگے گا۔ کوما سے نکلنے کے بعد ہڈیاں تک پین دیتی ہیں، گاڈ بلیس یو۔ ماہیل نے اس کو تاکید کی اور خود بھی روم کی طرف بڑھے تاکہ ہاسپٹل جا سکے، جبکہ ارحان کی توجہ ابھی بھی ہیرا کی جانب تھی، لیکن اسے بعد میں دیکھنے کا سوچے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ میرال جو وارڈروب ٹھیک کرنے میں کے بعد باہر بیڈ روم میں آ کر جگہ جگہ بکھرے مصطفیٰ کے کھلونے اٹھا اٹھا کر سمیٹ رہی تھی، آہٹ پر سیدھی ہوئی تو روم ڈور کھول کر اندر آتے ارحان کو دیکھتے اس کے ہاتھ سے مصطفیٰ کے کھلونے چھوٹ کر نیچے کارپیٹ پر گرے۔ وہ دونوں ہاتھ منہ پر جمائے، اس اچانک حیرت و خوشی میں نکلتی وہ ساختہ چیخ دبا تو گئی، پر ارحان کو دیکھتے اس کی سیاہ آنکھیں ضرور بھر گئی۔ وہ تیزی سے ارحان کی طرف دوڑی، مگر اس سے کچھ فاصلے پر یہ سوچ کر رک گئی کہ کہیں یہ اس کا وہم تو نہیں، اب سچ میں ہے نا۔ میرال کی آواز سرگوشی میں ڈھلی، تبھی ارحان نے اپنا فون سائڈ ٹیبل پر جھکتے رکھا اور واپس اٹھے میرال کو دیکھنے لگا۔ سرخ رنگ کے سادہ جوڑے میں گھریلو سی دکھائی دیتی وہ لڑکی لمحوں میں اپنا چہرہ اور آنکھیں لال کر بیٹھی۔ یہ جاننے کے لیے آپ کو میرے پاس آنا ہوگا، ارحان نے اسے بازو پھیلاتے جیسے پکارا۔ میرال نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ان مہربان پھیلی بازوؤں کو دیکھا۔ آپ کہاں تھے؟ اف، پاگل ہو گئے میں اور مصطفیٰ کو یاد کر کر کے۔ وہ رونے سے خود کو مکمل روکے تھی، لیکن پھر بھی آنکھیں سے یوں اتنے ماں بعد سلامت دیکھے موم سی پگھلنے لگی تھی۔ ارحان نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچی۔ لمبی کہانی ہے میرال، فرصت سے دوبارہ دہراؤں گا کیونکہ باہر ماما بابا کو سارا احوال سنایا ہوں، اب تو بولنے کی بھی ہمت نہیں۔ وہ اس قدر تھکا ہوا اور نڈھال تھا کہ میرال نے اس کے چہرے کی تھکن دیکھتے فی الحال یہ موضوع ہی چھوڑ دیا، اور محسوس کرنے کی ہمت بھی نہیں۔ میرال کی آنکھیں اب بھی بھیگی تھیں، لیکن وہ بیزار سا شخص اتنے دلربا سوال پر اپنی محسوس دل فریب مسکراہٹ سے بازو میرال کی طرف خود ہی پہل کرتا حائل کرے اسے اپنے سینے کی اور سرکا گیا۔ وہ حفیظ سا اس کی قربت پر گھبرائی۔ آپ کی خاموش دعائیں اور محبت اتنے ماہ سے محسوس کر رہا ہوں، یہ والی ہمت کا تو پوچھیے ہی مت۔ معافی نامہ دینا پڑے گا اتنی لمبی جدائی کے لیے، یا تلافی کی کوئی اور صورت ہو سکتی ہے؟ وہ اس کی قربت میں آ کر یوں بہار ہوئی جیسے کبھی خزاں ہوئی نہ ہو، اف، ساری اداسیوں کو جیسے موت آ گئی ہو۔ آپ کو میرے ہر لمحے کا احوال سننا ہوگا۔ وہ اتنے کم پر راضی ہو گئی کہ ارحان سادہ سی اس بیوی پر مسکرا دیا۔ خوشی خوشی سنوں گا، موجودہ لمحے سوار بھی دوں گا۔ بہت کچھ تھا ان مہربان آنکھوں میں، ان بازوؤں کی بڑھتی گرفت میں۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر دونوں ہاتھ اس کی اطراف باندھ گئی تو ارحان نے بھی محسوس کرنے کی قوت کو بڑھتا محسوس کیا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرے، دوسرے ہاتھ اور بازو کے شکنجے میں میرال کو بسائے ہوئے تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ مجھے اب تھوڑے ویک کیوں لگ رہے ہیں؟ وہ روبرو ہوئی تو جیسے ارحان کے ذرا پہلے کی بنسبت مرجھائے چہرے کو فوری بھانپ گئی۔ فریش ہو کر یہ بیئرڈ ذرا ہلکی کر کے آتا ہوں، پھر آپ کو ویک نہیں لگوں گا۔ آپ ٹھیک رہی پیچھے؟ آپ کے پیپرز کا کیا ہوا؟ ارحان کو جیسے اچانک ہی یاد آیا کہ مصطفیٰ کی ذمہ داری میں کہیں میرال سب چھوڑ چھاڑ تو نہیں بیٹھی۔ وہ دے دیے، اچھے نمبر سے پاس بھی ہو گئی۔ مصطفیٰ سے ملے آپ؟ میرال نے یہ بتا کر تو ارحان کو بے حد ریلیف دیا، ورنہ وہ خود کو میرال کی پڑھائی میں ہوتے ڈیلے پر قصوروار مانتا۔ اسی نے تو سانس دی ہے مجھے، ملا ہوں، اس نے بتایا۔ میال روتی رہی ہے۔ ارحان کو جیسے اس وقت اس سادہ سی لڑکی پر پیار سایا جیسے وہ اس حوالے پر نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ جب آپ کے لیے روتا تھا تبھی روئی، اپنا نہیں بتایا اس نے۔
آپ نہیں تھے تو مجھے لگا میری پوری دنیا تاریک ہے۔ ایسا ہی مصطفیٰ کو بھی لگا۔ اسے تو میں نے اپنی چھاؤں میں رکھ کر اس تاریکی کا زیادہ احساس نہیں ہونے دیا، لیکن ہر رات اس کے سو جانے کے بعد میں بس آپ کا سینہ ہی تلاشتی تھی کہ اپنا دکھتا سر رکھ دوں۔ امی بابا کہتے ہیں میرال تو گم گئی ہے دنیا میں۔ میں 7 ماہ میں ایک بار بھی وہاں نہیں گئی۔ امی بابا ہر دوسرے ہفتے خود ہی ہم دوست سے مل جاتے تھے۔ وہ نظریں جھکائے ہی سب بولتی گئی اور ارحان کے دل پر بوجھ بھی اسی تناسب سے بڑھتا گیا۔ مجھے آپ کی مرجھائی آنکھیں دیکھ کر ان 7 ماہ کی تکلیف کی خبر ہو گئی ہے، تو انہیں جھکائیں مت۔ میں آ گیا ہوں، اب ازالہ کر دوں گا۔ میرے کپڑے نکال دے، میں فریش ہو جاؤں۔ وہ اس کا جھکا چہرہ اوپر اٹھائے بے حد محبت سے میرال کی دونوں آنکھیں باری باری چومتا اس لڑکی کو برف کے قلعے میں دفن کر گیا۔ کیا کوئی آسودگی بھرا لمحہ 7 ماہ کی بے قراری پر حاوی ہونے کی اہلیت پا سکتا ہے؟ نہیں نا، پر یہ پا گیا تھا جب اس شخص نے میرال کی آنکھوں پر جھک کر اپنے ہونٹوں کو رکھا۔ ابھی نکالتی ہوں، اب جائیں فریش ہوں، ناشتہ لاؤں آپ کے لیے؟ وہ فوراً سے اس کی فکر میں ڈوبی بولی تو ارحان نے جاتے جاتے سر اس بات میں ہلایا، بہت بھوک لگ رہی ہے، مصطفیٰ کو بھی لے آئیے گا، اس کے بعد سونا چاہوں گا۔ آپ ہم باپ بیٹے کو جوائن کریں گی سلیپ سیشن میں؟ وہ ٹاول گلے میں لٹکائے یہ حسین آفر کرتے مسکرایا، مگر میرال کے گال دہک گئے ان نظروں کی لپک پر۔ وہ ارحان کے ہونٹوں کا لمس بھولی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ سب جان لیوا یادیں تازہ ہو گئی تھی۔ تبھی میرال کو شرم سی آنے لگی۔ جی نہیں، مجھے بہت کام ہے۔ وہ اسی شرمیلی ادا لیے ڈریسنگ روم میں جا گھسی اور پھر اس نے ارحان کے لیے آرام دہ اسٹف والی ہاف سلیو شرٹ ہی نکالی، ساتھ ٹراؤزر اور اس بار بقیہ چیزیں بھی ساتھ رکھی جیسے ویسٹ اور انڈر ویئر وغیرہ۔ جب یہ کرتے میرال کو خود سے شرم سی آئی۔ وہ کمرے سے نکلی اور جا کر کچن میں پہنچے۔ پہلے تو ارحان کے لیے ناشتے کی ٹرے ریڈی کروائی، پھر روم میں لے کر گئی، پھر واپس آئی اور ایمن مما سے مصطفیٰ کو بھی لیا، اور جب تک روم میں آئی ارحان فریش بھی ہو چکا تھا اور داڑھی بھی ٹرم کر لی، جس کی وجہ سے مصطفیٰ بہت خوش تھا۔ میرال بھی تب تک وہیں رہی جب تک بابا اور بیبی نے ناشتہ فنش کیا۔ نہانے سے ارحان کو مزید سخت نیند آ رہی تھی۔ مصطفیٰ فل تھا، پھر بھی بابا کے ساتھ ناشتے کا ڈبل کوٹ کیا، چونکہ ناشتہ اتنا ہیوی نہیں تھا۔ تبھی جب تک میرال برتن وغیرہ رکھے میٹ کے ساتھ کچن سمیٹ کر واپس آئی، ارحان نے مصطفیٰ کو اٹھائی کچھ دیر روم میں ہی چہل قدمی کی، پھر وہ دونوں بیڈ پر جا لیٹے۔ مصطفیٰ چھوٹی چھوٹی باتیں اور لاڈ کرنے کے سنگ ارحان کی ساری تھکاوٹ دور کر رہا تھا، لیکن چونکہ وہ بھی فجر کے وقت میرال کے ساتھ رک جاتا تھا تو اس وقت اسے شدید نیند آ جاتی تھی، اور تبھی مصطفیٰ صاحب بابا سے پہلے بابا کے آدھے سینے پر قابض ہوتے سو چکے تھے۔ میرال جب روم میں آئی تو اس نے بہت احتیاط سے ڈور اندر آتے آگے کیا اور قدم اٹھایا، جبکہ اس سے پہلے جا کر کاؤچ پر بیٹھتی ارحان کے ہاتھ بڑھا کر پکارنے پر فوراً پلٹی، یہاں ہمارے پاس آئیں، کب سے آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ آنکھیں بری طرح بند ہو رہی تھی۔ ارحان کے اتنا پیار سے شکوہ کرنے پر وہ چلتی ہوئی پاس آئی اور ارحان کے پہلو میں بیٹھے اپنا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں تھمایا۔ تو سو جاتے، میرا ویٹ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تھوڑی افسردہ ہوئے بولی۔ ارحان کی آنکھیں سچ میں درد میں ہے، یہ وہ محسوس کر سکتی تھی۔ میرال، مجھے سکون دیتا ہے آپ کا وجود، اب تو زیادہ دے رہا ہے اتنے وقت بعد آپ سے مل کر، اور اس وقت تھوڑے سکون پر آپ کا بھی حق ہے۔ یہ آدھے گھنٹے سے بس میال میال کر رہا تھا، کتنا پیار دیا ہے اسے آپ نے کہ میری کمی نہ ہونے دی۔ وہ اپنی بازو کھول رہا تھا، جس کا مطلب تھا وہ چاہتا ہے ایک بازو مصطفیٰ نے ہتھیائی ہے تو دوسری وہ لڑکی ہتھیا لے۔ حق جمائے ارحان کا آدھا سینہ بس میرال کی ملکیت تھی، میں نے اس کو بس دل سے لگا کر رکھا، آپ کی جان بستی ہے اس میں اور مجھے یہ بہت پیارا ہے۔ آپ کی دونوں بازو بزی ہو گئی تو آپ ہل بھی نہیں پائیں گے، سکون سے سو جائیں، میں اپنا حق پھر کبھی لے لوں گی۔ اس کی بازو دیکھے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام گئی تو ارحان کو پتہ بھی نہ چلا کب وہ دکھتے جسم اور دماغ کے باوجود مسکرایا ہے۔ بھولیے گا مت حق لینا۔ وہ نیند میں ہی بڑبڑایا، اور یوں ارحان کو جاگی سوئی کیفیت میں دیکھنا میرال کے لیے سرور آ گئی تھا۔ کبھی نہیں، میں لنچ کے لیے جگا دوں گی۔ میرال نے ایک مدھم سی سرگوشی ارحان کے کان میں کی، جس کے بعد وہ آنکھیں موند گیا اور میرال نے اس کے سوتے ہی ارحان کا ہاتھ ہاتھوں میں دباتے چوما۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے بہہ کر رخسار پر اتر آیا۔
یہ شکر گزاری کے آنسو تھے جو ارحان کے واپس آنے پر میرال کی آنکھوں میں بھرے تھے۔ میری رکی ہوئی زندگی 7 ماہ بعد وہیں سے شروع ہوگی جہاں اپنے سے روکا تھا ارحان۔ وہ اس کے سو جانے کے بعد خود کو جانے کا یقین خود کو دلانے کے بعد بیٹھے بیٹھے ارحان کے چہرے پر جھکی، اور قربت بڑھتے ہی سے ارحان کے چہرے سے چھوٹتی آفٹر شیو کی خوشبو، سینے سے آتے کلون کی مہک اور اس شخص کی تازہ سانسوں کی خوشبو اپنے بس میں کر گئی۔ وہ جھکی بس اسے قریب سے دیکھنے کو ہی، پر بدحواسی میں میرال نے ارحان کے ہونٹوں کو ویسے ہی چھوا جیسے 7 ماہ پہلے وہ میرال کے دل کو ان ہونٹوں کے دباؤ سے جکڑ گیا تھا۔ فرق بس اتنا تھا کہ میرال کو پیچھے ہٹنے کی جلدی نہ تھی۔ وہ بے حد گہری نیند میں تھا اور میرال نے اپنا تھوڑا حق بھرپور لیا تھا۔ پھر اس کی سبھی پیشانی چوم کر اپنے ہونٹوں کو حوصلہ و صبر کرنے کی ترغیب دلائی کہ وہ شخص میرال کا ایسا پھول ہو گیا تھا جسے چوم لینے کی طلب ہونٹوں کا حسن بڑھاتی ہو۔ مجھے آپ سے پیار ہو چکا ہے، اب میں اپنے حق لے لیا کروں گی، بنا آپ سے پوچھے بھی۔ سکون کی نیند سوئے ارحان اور میرا بیبی مصطفیٰ بھی۔ ایسا لگ رہا ہے 2 بچھڑی روحیں ملی ہیں، نظر نہ لگے میری۔ میرال نے خود کو بے حد سکون پہنچایا جبکہ دونوں پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکے وہ کمرے سے نکلتے میں لائٹ بھی آف کر گئی۔ ہیرا کے لیے بھاری دن تھا، تبھی میرال اسی کے پاس گئی جہاں ایمن پہلے ہی موجود تھی، لیکن ہیرا خود کو ٹھیک بتانے کے پورے جتن کرتی۔ میرال اور ایمن دونوں کو دکھی کر رہی تھی۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو منڈے اسپیشل ایپیسوڈ؟ تو کل کے ایپیسوڈ باسل کی انٹری اسپیشل ہوگی جو بہت ہی مزیدار ہوگی۔ تو کل ملتے ہیں ایک اچھی سی مزیدار دھماکے دار ایپیسوڈ کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔